اسلام کا جھنڈا اور دعوت لے کر آیا. آج ہمارے پاس اسلام ہے تو ایسے ہی نوجوان مجاہدوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر امت کا درد بڑا تھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیوں کیا تھا کہ اللہ کے رسول میرے لیے شفاعت کا وعدہ کریں، قیامت کے دن آپ میری شفاعت کریں گے. اصل میں سامعین محترم یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت بڑا انعام ہے. ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم جیسے خطاکاروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، خاکساروں کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اس کا بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنا بڑا انعام. ہمیں سب سے پہلے اس شفاعت کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا. شفاعت یہ بات اپنے عقیدے کے اندر شامل کر لیں کہ قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اپنی مرضی کے ساتھ شفاعت نہیں کر سکے گا. نہ اپنی مرضی سے شفاعت کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے وہ چن سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے گا کہ چلو بھی تو سفارش کر لو. اپنی مرضی سے کہے کہ یہ بھی یا اللہ میں اپنی مرضی سے سفارش کرتا ہوں. اللہ کہے گا نہیں، شافع بھی میری مرضی کا ہوگا اور مشفع مشفوع جس کی شفاعت کرنی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کا ہوگا. میں بھی کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. کوئی سفارش کسی کی نہیں کر سکتے گا ہاں اللہ جس پر راضی ہو جائے، جس کی شفاعت پر راضی ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے. اللہ جس کی شفاعت پر راضی ہو جائے فرشتے اس کی شفاعت کریں گے. اللہ جس کی شفاعت پر راضی ہو جائے ولی، شہید، حافظ، عالم جو ہے وہ سارے اس کی شفاعت کریں گے. ایک جو ہے جس کو بھی اجازت دی جائے گی وہ سفارش اسی کی کرے گا جس پر اللہ راضی ہو. ہر بندہ نہیں سفارش کر سکتا، ہر بندے کی شفاعت ہو نہیں سکتی. تو جس طرح یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے شفاعت، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کی حقیقت کیا ہے، ہونی کن کی ہے. سب سے پہلے شفاعت کرنی کس نے ہے، حق کس کو ملنا ہے، کس نے کرنی ہے، کس کی ہونی ہے، کیا کوالٹیاں ہوگی، کیا ان کے اندر خوبیاں ہوگی. یہ مقصد تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کرنے کا. آیت الکرسی آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہو. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کے اندر جرت ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر وہ کسی کی سفارش کر لے؟ کس کی اجازت، کس کی جو ہے وہ ہمت ہے؟ بغیر مرضی کے، بغیر اجازت کے، بغیر اللہ کے حکم کے، بغیر عزت کے، بغیر رضا کے کوئی بندہ کسی کی سفارش کر دے خود کھڑا ہو کے؟ ایسا نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول یوم القیامت شافع مشفع. سب سے پہلے قیامت کے دن جس کو شفاعت کا حق ملے گا وہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ قرآن اور حدیث سے یہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ سب سے پہلے شفاعت کی اجازت ملے گی پیارے آقا کو، اور سب سے پہلے شفاعت کی قبول کی جائے گی وہ بھی پیارے آقا کی. اب سوال یہ ہے کہ کس کی قبول ہوگی، کس کے بارے میں نبی علیہ السلام کریں گے؟ وہ بھی دنیا کے اندر بتا کر گئے ہیں کہ میں نے سفارش کس کی کرنی، اللہ کس کی سفارش پر راضی ہوگی. نبی علیہ السلام کی حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ کیا ان کی کوالٹیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا ان کے عقیدے ہوں گے، کیا ان کے نظریات ہوں گے، کیا ان کے اعمال ہوں گے؟ یہ تو بتائیں. کون خوش نصیب ہے جس کی آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے؟ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا حق اللہ نے آپ کو دینا ہے.
اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس بندے نے لا الہ الا اللہ سچے دل کے ساتھ پڑھا ہوگا میری شفاعت اس کو پہنچے گی۔ جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے مفہوم کو سمجھا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھا، تقاضوں کو سمجھا، لا الہ الا اللہ کے بارے میں یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اس کو سمجھا، لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ ہمیں کون سا عقیدہ سمجھانا چاہتے ہیں اس کو سمجھا، اس بندے کی شفاعت ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے مشرک آدمی، کافر آدمی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا بنایا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عالم الغیب بنایا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا بنایا، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی وحدانیت میں، اس کی اسماء و صفات میں اگر ذرہ برابر، سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر اللہ کی ذات میں شرک کر کے گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں کرے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے لکھوا لے دنیا کے اندر وہ جس سے مرضی کہ میں نے فلاں کا پگڑا پکڑا ہوا ہے، فلاں میری سفارش کرے گا، فلاں میری بخشش کے لیے وہ کھڑا ہوگا، گڑ گڑائے گا، جتنا مرضی لکھوا لے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث سن لیں کہ شفاعت کس کی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ عرب قبیلوں میں سے ایک عرب قبیلہ، ایک وفد اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک شخص تھا عبد الرحمن بن فاضل صحابی، اس نے سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا ہے، جو مانگ لو میں تمہیں دوں گا، جو مانگو گے۔ تو آپ کیوں نہیں سوال کرتے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرح آپ کو بادشاہت مل جائے؟ یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ذرات، یہ پتھر اللہ آپ کے لیے ہیرو جواہرات بنا دے، کیوں نہیں سوال کرتے؟ آپ کو ایسی بادشاہت ملے جیسے ذوالقرنین کو ملی تھی، جیسے سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی۔ کیسے ملی تھی سلیمان علیہ السلام؟ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جانوروں پر، چرند پرند پر، درختوں پر، نباتات پر، جمادات پر، جاندار پر، ہر چیز کے اوپر ان کی حکمرانی تھی۔ وہ ہر مخلوق کی زبان سمجھتے تھے، پوری دنیا پر حکمرانی کر کے گئے سلیمان علیہ السلام۔ آپ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اے نبی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ اس جیسے پہاڑ میں ہیرے جواہرات سونے بنا کے آپ کے ساتھ چلا سکتا ہوں، آپ اسلام کی دعوت لے کر چلیں، یہ سارا سونا آپ کے ساتھ، یہ ہیرے جواہرات آپ کے ساتھ، یہ دنیا کی بادشاہت آپ کے ساتھ۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں اور دوسرے دن بھوکا رہوں، ایک دن میں کھانا کھاؤں، دوسرے دن میں کھانا کھانا نہیں چاہتا، بھوکا رہنا چاہتا ہوں، فقیروں والی، غریبوں والی، اجنبیوں والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے فرمایا کرتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب، اے میری امت کے لوگوں دنیا کی زندگی اس طرح گزارو جس طرح ایک اجنبی گزارتا ہے۔ جب کہ آپ کسی اجنبی جگہ پر جاتے ہیں تو کیسے رہتے ہو؟ یہ دنیا تمہارے لیے اجنبی ہے، یہ کوئی مستقل تمہارا ٹھکانہ نہیں، ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس طرح دنیا کے اندر رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے۔ مسافر کہیں بھی اپنا ٹھکانہ مستقل نہیں بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ایسا نہ کرو، ایسی زندگی نہ گزارو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے خواہش ہی نہیں اس
بات شاہد کی میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن فاضل رضی اللہ عنہ انہوں نے پھر شفاعت کا سوال کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب آپ کو اجازت دیں گے شفاعت کی تو آپ کس کس کی شفاعت کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو مجھے دعا کی جو ہے وہ اجازت دی تھی، میں نے وہ دعا نہیں مانگی بلکہ شفاعت مانگی۔ ایسا کیوں کہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ 1400 سال کے بعد اب آنے والے لوگوں کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ ہم اللہ کے رسول سے وعدہ لیں شفاعت کا۔ ہے کہ نہیں خواہش ہم سب کی؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کی اندر بھی یہ خواہش ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہماری شفاعت کریں، ہم ان سے وعدہ لیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اپنی امت کا درد تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ہر اس بندے کی شفاعت کروں گا جس نے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، خالص دل کے ساتھ سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کی میں شفاعت کروں گا۔ اگر عقیدے کے اندر سوئی کے ناکے جتنا بھی شرک ہے قطعاً جو ہے اس کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، میں اس مختصر وقت کے اندر ان سے گزارش